آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ خلیفہ اول ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ جو قبیلہ تھا اویس، یہ بدبخت تھا، یعنی کہ مرتد تھا، منافقین کا یہ گروہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نماز کے اندر اور زکوٰۃ کے اندر کوئی تخفیف دیں، کچھ کم کر دیں، نمازیں بھی ہماری کم ہو جائیں اور زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی آپ کم کریں۔ آپ نے سختی کے ساتھ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا کہ اوقال ایک عربی کا لفظ ہے جس کو ہم آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ جس رسی کے ساتھ اونٹ کی ٹانگوں کو باندھا جاتا ہے، اگر آپ اس رسی کی زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے تو پھر میں آپ کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور جب وہ لوگ چلے گئے تو منافق لوگ تھے، واپس جب گئے تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ منصوبہ بنایا کہ ابھی نیا نیا ان کا خلیفہ اول کے دن جا رہے ہیں، تو ریاست ابھی اس طرح مضبوط نہیں ہوئی، تو ہمیں مدینہ کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے۔ آپ کی ذات بھی کریم آقا کی ذات کے ساتھ رہی تھی، تو آپ نے پہلے وہاں یہ اطلاع دے رکھی تھی کہ یہ لوگ جو بدبخت ہیں اپنی بدبختی کا آغاز کریں گے اور آپ لوگوں نے ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ وہاں پہ آپ نے حضرت مولا علی کو، حضرت زبیر کو، حضرت طلحہ کو اور عبداللہ بن مسعود کو مقرر کیا تھا کہ آپ لوگوں وہاں جائیں اور اس جو فتنہ اگر سر اٹھائے تو آپ نے اس فتنے کو کچلنا ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا، انہوں نے حملہ کیا اور ان پاک ہستیاں جن صحابہ کا میں نے ذکر کیا ہے انہوں نے اس فتنے کو کچل دیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس طرح اور بیسیوں واقعات ہیں، اور آج ہم نے ذکر کرنی ہے کہ جو آپ کی فتوحات ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی فتح تھی، یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا۔ جس طرح کا موضوع ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق آپ کے سامنے بہترین جو گیسٹ ہیں، جو مہمان ہیں، ان کو بھی مدعو کریں، اور ہمارے مہمانوں کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، یہ آتے ہیں تو ہمارے پروگرام کو چار چاند لگتے ہیں۔ آج ہماری بڑی خوش بختی ہے، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ محقق بھی ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں ماشاءاللہ پڑھاتے بھی ہیں، ایک شعبے کے ہیڈ بھی ہیں، اور بہت ہی ان سے پرانا اور نیاز مندی والا تعلق ہے۔ ہمیشہ یہ شفقت فرماتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے درخواست ہوتی ہے کہ آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت دیں، لیکن ظاہر ہے ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ عمرہ شریف سے بھی حاضری دے کے واپس تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی شفقت یوسفی صاحب، ماشاءاللہ پہلے بھی ان کو ہمارے پروگرام میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بیسیوں مدارس چلا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچے ان کے مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ جس طرح یہ 3 مساجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، اسی طرح بتا رہے تھے کہ ہمارے جو مدرسہ ہے وہاں جو حفظ کی کلاسیں ہیں 10 کلاسیں ہوتی ہیں، تو اگر آپ فی کلاس میں 35 یا 50 بچے کی تعداد بھی لیں تو آپ اس کو گنیں گے کتنی بڑی تعداد بن جاتی ہے۔ مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری شخصیت ہیں، علامہ ممتاز ربانی صاحب، بہت ہی پرانے ہمارے تعلق ہیں، بڑی نیازمندی ہے میری ان کے ساتھ۔ ماشاءاللہ شریعہ کالج چلا رہے ہیں لاہور کے کینٹ ایریا کے اندر، بہت بڑا کام ہے، بچوں کا بھی ادارہ ہے، بچیوں کا ادارہ ہے، وہاں پہ اسکول کی تعلیم بھی ہے، درس نظامی بھی پڑھاتے ہیں، اور مطالعہ ان کا بڑا وسیع ہے، اور جب مطالعہ اچھا ہو تو پھر انداز بھی اچھا ہو جاتا ہے، ان میں ان کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ ممتاز صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے آپ کے سامنے ہے کہ خلیفہ اول کی جو خلافت تھی، اس خلافت کے اندر جو فتوحات ہوئیں اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بڑی ایک ڈائنامک شخصیت ہیں جو اپنے اندر متنوع قسم کی صفات رکھتی ہے یہ شخصیت۔ اس طرف جانے سے پہلے ایک بات میں عرض کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امام حسن تک جو خلافت راشدہ کا پیریڈ ہے،
یہ پورے کا پورا پیکج ہے امت کے لیے. ایک عہد نبوت ہے اور ایک عہد خلافت راشدہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا آگے جو پیغام چلانا تھا اس کی سنت کو خلافت راشدہ خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کی صورت میں لازم قرار دیا. جس طرح آپ نے اپنے خوبصورت انٹرو میں اشارہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط کی. جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہیں نصیب ہوئی، سب سے زیادہ جنہوں نے ان کی زیارت کی، سب سے زیادہ آپ کے اصحاب میں سے جنہوں نے قرب پایا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبیلے میں جاتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہوتے تھے. اللہ حضرت ابوبکر صدیق ماہر انساب تھے اور اس قبیلے کی خصوصیات حضور کو بتاتے، وہاں کے سرکردہ لوگوں کے بارے میں بتاتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان سے کراتے. تو یہ ابلاغ اور تبلیغ کا سلسلہ چلتا. تو ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، انٹرو آپ کو بہت اچھا جامع تھا جس میں آپ نے اشارہ کیا، متعدد باتیں ابھی ہم مزید آگے کریں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ انہیں مضبوط کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان بنیادوں کے اوپر ایک عمارت کھڑی کرتی اور بڑی شاندار عمارت کھڑی کرتی. آپ کے نالج میں ہے، آج بھی ہم معاشی مسائل کا شکار ہیں. جب آپ کی معیشت غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو تو وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں. مسلمان اتنے تربیت یافتہ نہیں تھے. یہ حساب کتاب کے معاملات جو تھے اہل کتاب کے پاس ہوتے تھے، یہود کے پاس ہوتے تھے. اب واقف ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے برخلاف صحابہ کو اجازت دی باہر جانے کی مدینہ سے، انہیں زمینیں دی اور انہوں نے پھر آپ نے فرمایا علمتہم الاقتصاد والاجتہاد، میں نے ان کو اقتصاد کے راستے پر ڈالا ہے، معیشت کے راستے پر. جب مسائل آئیں گے تو یہ اجتہاد کریں گے تو امت کے لیے دروازے کھلیں گے. ماشاءاللہ. نتیجہ یہ نکلا کہ 22 لاکھ مربع میل تک جو سلطنت پھیلی تھی، 22-24 لاکھ تک، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں یہ ڈبل ہو گئی. اللہ. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ سلسلہ آگے پھیلا. اب ایک فتنہ اور آنا تھا اور وہ بڑا خطرناک فتنہ تھا کہ اسلام کے لبادے میں اسلام کا نعرہ لے کر خلط مبحث میں مبتلا کرنا، مسکنسپشن پھیلانا، جو خوارج تھے، کنفیوز کرنا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا. اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضرت علی سے بہتر کوئی ذات نہیں ہو سکتی تھی. جو خلیفہ راشد جہاں ہے نا، ایسا قدرت کا انتخاب ہے، اسے وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا. تو اس وقت حملے ہوتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ نے ان خوارج کے خلاف جہاد کیا اور اس جہاد کے نتیجے میں یہ آپریشن ضرب عضب، یہ وہی حضرت علی کا فیض ہے. یہ آپریشن رد الفساد، ہم بھی تو اسی سے گزرے ہیں نا. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ فتنہ خوارج کی سرکوبی کی. ایک اور جو فتنہ اٹھا وہ حضرت علی امت مسلمہ کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک طرف حضرت امیر معاویہ ہیں، ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ ہیں. غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی. ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت امام حسن نے قربانی دی، سبحان اللہ، اور اپنے اقتدار کو لات ماری اللہ، اور امت کو جوڑ دیا. سبحان. جو شامی اور عراقی تلواریں جو ہیں، ماکن آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میری امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے. اور حضرت امام حسین کو بھی اگر ساتھ ملائے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کربلا کے میدان میں یزید کو سنگل آؤٹ کر کے جو ملوکیت کی ابتدا ہوئی تھی اس کا آپ نے خاتمہ کیا. یعنی یہ پورے کا پورا پیکیج ہے. اسی کو ہم سامنے لے کر چلیں گے تو پھر ہمارے لیے آسانی بھی ہوتی ہے. اور فتوحات کا مقصد آپ جانتے ہیں اعلاء کلمت اللہ ہے. وہ علامہ نے کہا تھا شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ اکبر. امن و سلامتی کا قیام ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، ان کو عدل کی فراہمی ہے. یہ بے شمار مقاصد ہیں جہاد کے. مفتی شفقت صاحب کیا فرمائیں گے، فتوحات کی ضرورت آپ کے دور میں کیوں زیادہ ضروری سی؟ جی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفۃ الرسول ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ کے نائب ہیں. جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب اللہ کے نائب ہوتے ہیں زمین پر.
اور انبیاء میں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں، اور آپ کو جو امامت کا تاج ملا ہے، آپ کو جو ختم نبوت کا تاج ملا ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب جو بنے ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بنے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پہلے نائب، جی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ارتداد کا فتنہ کھڑا ہو چکا تھا۔ 9 ہجری کو ہی مختلف قبائل جو تھے، اس میں مسیلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے اپنے قبائل کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر اپنا اثر و رسوخ جمانا شروع کر دیا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو یہ لوگ مزید مضبوط ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کے سامنے کئی چیلنجز تھے، اور میں آپ کو بتا دوں حضرت صدیق اکبر وہ ذات ہیں جو موٹیویٹڈ تھے، صحیح، انہیں کسی کی موٹیویشن کی ضرورت نہیں تھی، ہر معاملے میں وہ خود متحرک تھے، اور ہر فیصلہ خود بخوبی اس کو انجام دینا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا۔ ساتھیوں کی مشاورت ساتھ تھی نا جی۔ جی بالکل، وہ تو مشاورت تھی نا، لیکن آپ موٹیویٹڈ آدمی تھے۔ آپ دیکھیں لشکر اسامہ کو بھیجنا تھا، جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں روانہ فرمایا تھا غزوہ موتا کے انتقام کے لیے، جی، اور ساتھ جو لوگ شام کے لوگ تھے انہوں نے وہاں جو عرب قبائل موجود تھے ان پر ظلم تشدد کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس علاقے میں کوئی مسلمان ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے ڈیتھ سائن کر رہا ہے، یعنی اسلام قبول کرنا ہے تو ساتھ ہی اس کو مار دیا جائے گا۔ اب ان کی سرکوبی کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لشکر اسامہ کو روانہ کرنا تھا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے کیا حضرت عمر نے رائے دی کہ حضرت یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت اسامہ جو ہیں وہ چھوٹی عمر کے ہیں، اور دیگر اصحاب نے بھی یہی اعتراض کیا کہ حضور ان کو نہ بھیجیں، کسی اور کو بھیج دیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندو، اس لشکر کو تو میں روانہ کروں گا چاہے سارا مدینہ خالی ہو جائے اور لوگ آئیں اور مجھے نوچ کے کھا جائیں، درندے مجھے کھا جائیں، میں پھر بھی اس لشکر کو نہیں روک سکتا۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس لشکر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ فرمایا ہو اس کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ اور پھر حضرت عمر سے آپ ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، اور ساتھ ہی فرمایا اللہ کے بندے ازواج مطہرات بھی اکیلی رہ جائیں اور دشمن حملہ کر دیں۔ صاحب کیا فرمائیں گے؟ خلیفہ اول کی جو خلافت کا وقت ہے وہ ماشاءاللہ آپ کو جو وقت ملا بڑا سپیڈ سے کام کیا، 2 سال 3 ماہ اور 10 دن بنتا ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیر صاحب قبلہ بہت شکریہ۔ جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر سعیدی صاحب ایک جامع تجزیہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا بیان فرما رہے تھے، اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا پیریڈ اگرچہ بہت محدود تھا، وقت کے اعتبار سے سب سے کم تھا، لیکن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس 2.25 سال کے جو اثرات تھے وہ موجود رہے، جن خطوط پہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چونکہ آپ کو معیت خاصہ حاصل تھی، اور آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزار کر وہ تمام چیزیں سیکھ چکے تھے جن کی اس امت کو ضرورت تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین یہ بات لکھنے پر مجبور ہیں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اسلام کو جن چیلنجز کا سامنا تھا، اگر اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی موجود نہ ہوتی تو شاید اس معاملے کو سنبھالنا مشکل ہوتا، کہ جیسے لشکر اسامہ کی بات ہوئی، آپ اس کو دیکھ لیں۔ پھر مانعین زکوٰۃ کا جو فتنہ اٹھا تھا کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے،
بہت سارے کبار صحابہ علیہم الرضوان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ کہتے تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اس کے خلاف جہاد نہیں کیا جا سکتا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر آج ہم نے اسلام کے ایک حکم پہ کمپرومائز کیا، آج اگر ایک جگہ پہ مصلحت کا شکار ہوئے تو اس کے بعد نہ جانے ہمیں کتنے مشکل کتنے اور مراحل فتنے پیدا ہو سکتے ہیں. مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. صحیح. اسی طرح ارتداد کا فتنہ اور مانعین زکوٰۃ کے جب ان کو مغلوب کیا گیا تو یہ جا کر ان کے ساتھ مل گئے تھے کہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا معاذ اللہ. صحیح صحیح. جہاد ہوتا ہی وہ ہے جو شرائط جہاد کے ساتھ ہو، اور جب شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر فتنہ خوارج پیدا ہوتا ہے. یہ سیدی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کی ذات نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا اس پہ میرا خیال ہے اگر آپ روشنی تفصیل سے ڈالیں تو ہمارا اور سننے والوں کا بہت فائدہ ہوگا. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ مزاج شناس نبوت، اور یہ وہ شخصیت وقت ہے بہت زیادہ ملا تھا. ہاں جی. اور مزیدار بات یہ ہے کہ صدیق اکبر کی ذات کی ابتدا بھی رسول اللہ کی ذات ہے اور انتہا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور پھر جتنا تدبر، یہ شروع سے ہی مدبر انسان تھے. جی آپ کو پتہ ہے جب دانا تھے، قتل کی دیت کے جو پیسے رکھوائے جاتے تھے وہ پورا عرب ان کے اوپر اعتماد کرتا. اللہ اکبر. تدبر، فراست، تحمل یعنی بردباری اور دور اندیشی ان کا مقابلہ نہیں تھا. تو جب فتنہ زکوٰۃ پیدا ہوا تو آپ بھانپ گئے کہ یہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اگر آج میں نے لچک دکھائی تو بعد میں کیا تو بنے گا؟ پانچوں ارکان پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے نا. تو آپ نے جو انٹرو میں فرمایا تھا کہ ایک رسی کے برابر بھی، اونٹ کے ڈھنگے کی رسی بھی اگر کوئی زکوٰۃ میں دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور وہ انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا. اچھا، اس میں اگر ہم دیکھیں تو آپ نے سٹیپ کیا لیا اور اس کے اثرات کیا ہوئے؟ دو چیزیں ہیں نا. سب سے پہلے تو آپ نے زکوٰۃ کے انکار کو بغاوت سمجھا. جی یہ بہت بڑا سٹیپ فرض ہے. فرض کا انکار حالانکہ صحابہ کرام میں سے اکثریت کی رائے یہ تھی کہ جیسے حالات ہیں اس کے مطابق ہمیں تحمل سے اور عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن آپ نے بغاوت سمجھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم بھی یہی کہتے تھے، لیکن جب اس کے نتائج سامنے آنے شروع ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو نور حاصل کیا ہے اور جو انہوں نے سٹیپ اٹھایا ہے بالکل اسی طرح اٹھانا چاہیے تھا. اچھا، پھر دوسرا کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو پتہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد امت کا پہلا فیصلہ تھا جو وحی کے بغیر ہوا. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اللہ اکبر. مشاورت کی گئی، یعنی مشاورت کی ابتدا ہوئی. جی. اور کیسی سال فطرت، جمہوریت کا آغاز بھی ہوا، سارا کچھ ہوا. اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انکار زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہوا تو اس میں اجماع صحابہ کی تشکیل ہوئی. یعنی یہ پہلے جو اجماع صحابہ ہوئے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئے ہیں. تیسرا جو تھا، آپ نے فوری دفاعی انتظام کیے ہوئے تھے، فوجی اقدام کیے ہوئے تھے، جو کہ آپ قبیلوں سے بھی واقف تھے. جو انصاب سے واقف ہو وہ ان کے مزاج سے بھی واقف ہوگا، ان کی عادتوں سے بھی واقف ہوگا، جس طرح ایک قبیلے کا آپ نے حوالہ بھی دیا. تو اس لیے وہ پنپ نہیں سکے جو سازش وہ کر رہے تھے. اچھا، ایک اور کام جو کیا، مختلف محاذوں پر مختلف حکمت عملی اپنائی. کچھ وہ قبیلے تھے جو دلیل سے ماننے والے تھے، ان کو دلیل سے قائل. نرم تو تھے آپ؟ جی نرم تھے. جو سرکش تھے لیکن جو دین کے تابع ہو جائے. جی دین کے. اچھا، جو سرکش قبیلے تھے ان کے لیے اسی طرح کا سپہ سالار بھیجا. جو درمیانے تھے ان کے لیے درمیانہ سپہ سالار بھیجا. یعنی یہ مختلف محاذوں پر مختلف حکمت عملی اپنائی. اسی طرح فوجی دستوں کی بھی اسی حوالے سے انہوں نے تقسیم کی. اس کے ساتھ جو سب سے بڑا اثر ہوا نا، جب لشکر اسامہ کی روانگی ہوئی نا، تو وہ جس قبیلے سے وہ لشکر گزرا ہے نا،
تو منکرین زکوٰۃ خود بخود اس میں دبتے گئے کہ اتنا بڑا لشکر جا رہا ہے، روب دبدبا روب و دبدبا تھا، یعنی یہ ساری حکمت۔ اچھا اب اس کے اثرات کیا ہوئے؟ چند ایک اثرات، یعنی کامیابی کے اگر اسباب دیکھیں اور اثرات دیکھیں، ایک تو غیر متزلزل عزم ہے۔ اگر لیڈر اور قائد میں غیر متزلزل عزم ہوگا تو قدرت اس کے لیے لیڈر کو خوف زدہ نہیں ہونا خوف زدہ، اگر لیڈر خوف زدہ ہو جائے تو پھر قوم تو گئی، قوم پھر گئی۔ اچھا دوسرا جو صحابہ کرام کی اطاعت و حمایت ہے، یعنی امت مسلمہ میں سب سے پہلے متفق علیہ اور غیر متنازع شخصیت جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تو آپ کچھ وہ تھے جو آپ کی دلائل سے قائل ہوئے، کچھ وہ تھے جن کو 6 مہینے بعد سمجھ آئی، سال بعد سمجھ آئی، وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ اور تیسرا سیکنڈ لاسٹ، ماہر فوجی قیادت کا آپ نے انتخاب کیا، کس کو کہاں رکھنا ہے، فوجی نہیں بلکہ ماہر کا، ماہر کس کو کہاں رکھنا ہے اور اس سے کیا کام لینا ہے۔ اور چوتھا اور آخری یہ تھا کہ آپ کے فتنہ انکار کی جو سرکوبی، انکار زکوٰۃ کی سرکوبی ہوئی، اس سے دینی وحدت پیدا ہوئی، سبحان امت ایک جو ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے پیدا ہوئی۔ تو یہ آپ کے کارناموں میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جناب شفقت صاحب کیا فرمائیں گے؟ جنگ یمامہ جو ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں، یہ کس طرح ہوئی، کیا کیا اس میں مراحل آئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یمامہ جو ہے یہ مسلمہ کذاب جو تھا، جس نے جھوٹے آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لیٹر بھیجا تھا کہ آدھی سلطنت آپ لے لیں، آدھی میں لے لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تنکا تھا، آپ نے فرمایا تو تنکا مانگے میں یہ بھی نہیں دوں گا، تو نبوت میں حقدار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ زمین تو اللہ کی ہے، جی، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے ہوتی ہے۔ مسلمہ جو تھا اس نے حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں زیادہ اس نے کام کرنا شروع کیا اور پھیلنا شروع کر دیا۔ اب اس کے پاس ایک لشکر بھی تھا، 40,000 کی اس کی فوج تھی مسلمانوں کے پاس۔ حضرت اکرمہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا شرحبیل بن حسنہ بھی آ رہے ہیں، ان کو ساتھ ملا کر جانا، لیکن انہوں نے پہلے حملہ کر دیا، پھر ان کو واپس آنا پڑا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر ناراض ہوئے، پھر شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا، پھر حضرت خالد بن ولید کو لشکر دے کر بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ ان کا مقابلہ کرو۔ اور اس جنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بڑے عظیم واقعات بھی وہاں دیکھنے کو ملے، جس میں سے ایک واقعہ، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ابو حنیفہ ہے، وہ صحابہ سے کہہ رہے تھے لوگو قرآن پڑھو، قرآن تمہیں کہتا ہے آگے بڑھو، پیچھے کیوں جا رہے ہو، طاقت پکڑو، یعنی طاقت پکڑنے کا حکم دے رہے تھے۔ اسی طرح ثابت بن قیس انصاری تھے جو وہاں اس جنگ کے اندر گئے، مسلمہ کذاب کے خلاف لڑے، اور ان کا ایک عظیم کارنامہ یہ تھا کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا، اللہ اکبر، اس کے باوجود لڑتے رہے۔ اور ایک صحابی ایسے تھے عمار بن یاسر غالباً تھے، جن کا کان کٹ گیا تھا اور وہ سامنے ہل رہا تھا کان، اور اس کے باوجود وہ دشمن سے لڑ رہے تھے۔ اسی طرح حضرت سالم مولا ابو حنیفہ جو تھے وہ وہاں جب گئے اور ان کا ایک ہاتھ کٹا، پھر دوسرا کٹا، اور پھر بریدہ ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے علم کو تھاما، اور اس طرح علم کو پکڑ کر پھر ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اس طرح دی کہ حضرت واشی جو تھے انہوں نے جب پھینکا اس کی طرف تیر، تو وہ اس پر حملہ کیا مسلمہ پر، جی، اور مسلمہ مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ تو اس کے جتنے لوگ تھے وہ 140 سال عمر ہوئی اس کی، جی، اور وہ ایک حصار کے اندر چلے گئے، وہ جس کو انہوں نے کہا تھا حدیقۃ الرحمن، وہ رحمان کا وہ باغ اس کو بولتے تھے، اس کے اندر وہ بند ہو گئے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک کے بھائی جو تھے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا تھا صحابہ کو کہ مجھے اندر پھینکو۔ اللہ اکبر، تو لوگوں نے کہا کہ اس طرح تو آپ خود اپنی جان دینا چاہتے ہیں، اس طرح تو نہ کریں۔ آپ نے پھر ان کو واسطہ ڈالا کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے اندر پھینکو، میں جاؤں گا جا کر کنڈی کھولوں گا۔ صحیح، پھر وہ اندر گئے، تیر کھائے، اور پھر انہوں نے دروازہ اس کا کھولا، اور پھر صحابہ اندر دلیری داخل ہوئے۔ دیکھیں، دلیری دیکھیں، دلیری کے ساتھ وہاں یہ جہاد ہوا تھا۔ یہ ممتاز صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں نا 10,000 جنگجو جو تھے مسلمہ کے وہ واصل جہنم ہوتے ہیں، 600 مسلمان شہید ہوتے ہیں، اور اس میں 70 جو حفاظ تھے، قرآن پاک کے حافظ قرآن تھے۔ بہت بڑا مارکہ ہے، اور اس سے ہمیں کیا روشنی لینی چاہیے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے اس پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے ساتھ اور
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ کمٹمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ہی وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے. اور اسلام کی اگر پوری ہسٹری سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام غزوات ان کو دیکھا جائے تو تمام غزوات میں اتنے صحابہ کرام علیہم رضوان شہید نہیں ہوئے کہ جتنے مسیلمہ کذاب کے خلاف اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں. جی. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا کس قدر اس کی اہمیت ہے کہ انہوں نے ہر چیز قربان کر دی، لیکن کسی دوسرے فرد کو کہ جس نے معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کو دنیا میں رہنا یا اس کو دنیا میں باقی رہنا صحابہ کرام علیہم رضوان نے گوارا نہیں کیا. اور یہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مثال ہے کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کبھی کوئی آنچ آئے، کبھی کوئی ایسی طاغوتی قوتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں تو تمہیں اس وقت کسی بھی طرح سے قیامت تک کے لیے جی قیامت تک کے لیے تمہیں کسی بھی طرح کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پوری قوت اور توانائی کے ساتھ پہرا دینا چاہیے. یہ جو آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات نے پہلے آپ نے بات کی کہ آپ کے اندر بڑی انسانی ہمدردی بہت زیادہ تھی، تو انسانی حقوق معاشرے کی بہتری کے لیے خلیفہ اول نے کیا رول پلے کیا؟ جی بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں میں نے شروع میں جو عرض کیا تھا آپ کے انٹرو کے بعد پہلی ٹرن میں کہ خلافت راشدہ اور عہد رسالت مآب ایک پورا پیکج ہے امت کے لیے، اور قیامت تک کے مسائل کا حل جو ہے اس پیریڈ میں، یعنی رسالت کے 23 سال اور خلافت راشدہ کے 10 سال، یہ کم و بیش 30 سال جو حضور نے ارشاد فرمایا، تو پورے کا پورا یہ پیکج ہے. اور آپ کی زندگی کے جملہ مسائل کا حل جو ہے اس میں موجود ہے. جی دیکھیں پہلے مثلاً حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے ہیں، شرعیت سے بنے ہیں. حضرت عمر نامزدگی سے بنے ہیں. تیسرے جو ہیں حضرت عثمان غنی، وہ کمیٹی نے فیصلہ کیا. صحیح. اور حضرت علی المرتضیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو فوری ضرورت کے تحت ان کو بنا لیا گیا. جی ٹھیک ہے. پھر ایک اختلاف پیدا ہو سکتا تھا کہ کیا باپ کا بیٹا بھی بن سکتا ہے؟ تو اگر صلاحیت ہو باپ کے بیٹے میں تو وہ بھی بن سکتا ہے. پورے کا پورا ایک پیکج ہے. اہل بیت نے نہیں بنا، کس نے بنا؟ کس نے بننا ہے؟ اچھا ایک پہلو تو یہ آ گیا. دوسرا پہلو جو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ آپس میں بڑی محبت تھی. جی. خلفائے راشدین کو جدا کرنے کا مطلب ہے آپ امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے. اللہ کے نبی کی اذیت دے رہے، اذیت دے رہے. علامہ نے بڑی خوبصورت بات کی. علامہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپرٹ ہیں، عاشق صادق ہیں. میں 2 شعر ان کے صرف سامنے آپ کے رکھتا ہوں. علامہ کہتے ہیں جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق. یہ دونوں ساتھ ہیں، جدا نہیں کر سکتے. دوسری جگہ پر کہا ذرہ عشق نبی از حق طلب، اللہ سوز صدیق و علی از حق طلب. سبحان اللہ. یہ جوڑ کے رکھیں گے تو امت جڑی رہے گی، تقسیم کریں گے تو امت تقسیم ہو جائے گی، جس طرح کے فتنے سے آج ہم گزر رہے ہیں. جی. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ جو جنگی اخلاقیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، دین اسلام نے دی ہیں، ان کی آپ نے پاسداری کی، ان کی حفاظت فرمائی. مثلا اس میں کیا تھا کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، عورتوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، قتل نہ کیا جائے. جو عبادت گزار لوگ ہیں کسی بھی مذہب کے ہیں ان کی تذلیل نہ کی جائے، بوڑھوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے. فصلیں تھیں، پانی تھے، مختلف. اچھا اس کے علاوہ ایک اور آپ نے زبردست کام کیا کہ فتح کے بعد جو کسی بھی قوم کا رہنما ہے اس کی تذلیل نہ کی جائے. اللہ اکبر، کیا اس بات لیے ہے. کہ آپ کا وہ دشمن ہے لیکن اپنی قوم کا تو وہ رہنما ہے نا.
ایک رہنما کے ساتھ آپ کو جہاد اس سے کرنا ہے جو فتنے کا جو سبب فتنے کا سبب ہو۔ اچھا، پھر اس میں کچھ 6 اور اصول تھے کہ جب آپ جنگ کریں گے تو جنگ کے دوران جو ہے وہ خیانت نہیں کرنی آپ نے، ٹھیک ہے، خیانت کے بعد کسی مقتول کا مسئلہ نہیں کرنا، یہ بھی حضور نے فرمایا تھا، کچھ آ گئے۔ اسی طریقے سے جو ہتھیار ڈال دے یا امن کا خواہاں ہو، اسلام ہے یہ امن قائم کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے ایک صحابی نے جب ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا تو حضور کتنا جلال میں حلہ شککت قلبہ ہو، اللہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ دیکھ لیا تھا؟ ہاں، دل چیر کر دیکھا تھا۔ تو اس لیے یہ پہلو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اخلاقیات کو برقرار رکھا، بلکہ اس میں جہاں اس کی روشنی میں نئے اضافے ہو سکتے تھے وہ بھی آپ نے مقرر فرمایا۔ شفقت صاحب فرمائیے کیا کہ کس طرح خلیفہ اول نے دعوت دین کا کام کیا اور غیر مسلم وہ جو فتنے کا سبب نہیں بنے تھے ان سے بھی آپ نے پیار کا معاملہ کیا؟ جی بالکل، ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت باتیں اس پہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک وجود جو تھا نا وہ ایک مبلغانہ تھا، آپ کے وجود میں تبلیغ تھی، دعوت تھی۔ ایک واقعہ ملتا ہے آپ کی سیرت میں کہ آپ جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، مالک ابن دغنہ آپ کے پاس آیا تھا جو سردار تھا مکہ میں۔ اس نے کہا آپ اگر چھوڑ کے مکہ چلے جائیں گے تو مکہ میں کون رہے گا؟ آپ تو وہ بندے ہیں جو لوگوں کی صلح کرواتے ہیں، کوئی غلام ہوتا ہے اس کو آزاد کرواتے ہیں، کوئی پریشان حال ہو اس کی مدد کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور 2 لڑے ہوئے لوگوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ جیسا بندہ مکہ چھوڑ جائے، آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ حضرت صدیق اکبر کو وہ اپنے بہاف پہ صدیق اکبر کو مکہ میں لے کر آئے، اور پھر انہوں نے ایک طے کیا، جو قریش تھے انہوں نے کہا کہ ان کو اتنا کہہ دیں کہ یہ قرآن کی تلاوت باہر نہ کریں، اللہ، اپنے گھر کے اندر کرنا چاہتے ہیں یہ تو کر کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یعنی کہ یہ آپ کی ایک حیات ہے، آپ کی زندگی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ جب قرآن پڑھتے تھے تو جو قریب سے لوگ گزرتے تھے آپ کا قرآن سن کر آپ کا ایک سوز ہوتا تھا، ایک درد ہوتا تھا، اور اس درد اور ان کو سوز سمجھ بھی آتا تھا نا جی، جی ظاہر عربی ہے، کلام تھا، ان کی زبان ہماری میں طرح کلام، معذلہ تھوڑے تھے وہ لوگ، ان کی زبان میں وہ جیسے کلام ہمیں تھا۔ سمجھ نہیں آتا۔ جب وہ سنتے تھے صدیق اکبر کی زبان سے قرآن تو وہ ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے جوان، ان کے بوڑھے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جب واپس آئے تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے گھر کی دیواریں گرا دی اور اپنے گھر کے اندر مسجد بنائی، اور روئے زمین پہ اسلام کے بعد سب سے پہلی مسجد اپنے گھر میں سیدنا صدیق اکبر نے بنائی تھی۔ اس کو بولتے ہیں مسجد البیت، یعنی گھر کی مسجد، وہاں آپ نے پھر تلاوت شروع کر دی۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے اس چیز کے اندر دعوت تھی۔ پھر آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا لشکر اسامہ کو آپ نے روانہ کیا، یا دیگر جس کو بھی آپ روانہ کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو خصوصی طور پر آپ کی ہدایت تھی کہ وہاں جا کر فوراً حملہ نہیں کرنا، صحیح، جس طرح ایک واقعہ ملتا بھی ہے مالک بن نویرہ کا، پہلے ان کو موقع دینا ہے، توبہ کرنا، ان کو موقع دیا جائے، ان کو کھنگالا جائے، جی، دیکھا جائے اگر ان کے اندر اسلام موجود ہے، ان کو آپ کی کمزور دعوت سے، کیا جائے کہ جو کچھ مسلمان بننا چاہتا ہے بن جائے، جی ان کو دعوت دی جائے۔ تاکہ ان کی تعداد کم ہو، یہ بھی حکمت تھی۔ آپ دیکھیں نا حضرت لشکر اسامہ کو حضرت صدیق اکبر نے جب بھیجا، اس لشکر کو دیکھ کے کتنے قبیلے تھے جو مرتد ہو چکے تھے، اور اس کو لشکر کو دیکھ کے وہ واپس آ گئے۔ اللہ، یہ بھی ایک دعوت تھی آپ کی، یعنی آپ کی حکمت عملی ہی ایسی تھی کہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آپ نے روم کی طرف فوجوں کو بھیجا، ایران کی طرف فوجوں کو بھیجا، آپ نے مدعیان نبوت کے خلاف آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا۔ اسود انسی تھا، طلیحہ تھا، سجاہ نامی عورت تھی، اسی طرح مسلمہ کذاب تھا۔ مصطفیٰ اگر کچھ تو پھر یہ بھی آتا ہے نا کہ مرتد کی تو توبہ جائز نہیں ہے، اس پہ تھوڑی روشنی نہیں، ڈالیں۔ مرتد کو تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے نا کہ وہ اسلام میں آنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ آپ کتنے ہیں جن کو مرتد ہو چکے تھے سیدنا ہمارے صدیق ہاں تو اکبر کے یہی زمانے مشہور ہے کہ جو مرتد ہے وہ واجب القتل ہے۔ نہیں، صدیق اکبر کے زمانے میں کتنے لوگ تھے جو واپس آئے اسلام میں؟ صحیح صحیح۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت جناب کا دعویٰ ممتاز کیا وہ بانی واپس صاحب آئے؟ کیا فرمائیں گے؟ آپ کی جو فتوحات ہوئیں، جو آپ نے کام کیا خلیفہ اول نے، اس کے ثمرات، اثرات کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ جی، جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات، گویا کہ آپ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ کے بعد جب آپ منصب خلافت پہ
تشریف فرما ہوئے تو اس وقت آپ نے اسلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے دروازے کھول دیے تھے، اور آخر تک جو فتوحات ہوتی رہیں وہ سب کی سب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دانائی اور آپ کی بصیرت، ان کاوشوں اور بصیرت کا حصہ تھا کہ جو آپ نے ابتدائے خلافت کے ایام میں آپ نے شروع کی تھی۔ مشکل دنوں میں بڑے کام کیے۔ یعنی اس وقت یہ بات بہت سارے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ صرف اور صرف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا، اور یہ آپ کے ہی کام تھا کہ آپ نے اس وقت امت کی ناؤ کو سنبھالا۔ مسلمانوں کے لیے پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تھے۔ اب وہ بے حال ہو رہے تھے، کبھی کسی سوچا نہیں تھا، پریشان ہو رہے تھے کہ اب حضور کے بعد ہمارا جینا کس معنی میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم کس طرح زندگی گزاریں گے، ہم کیسے جی سکیں گے؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ تو ایسے لمحات پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر امت کو سہارا دیا اور حقائق بیان فرمائے کہ بڑے یہ- تھے نا جی، یہ بڑوں کا حقیقت کام ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ اب ہمارے اندر تشریف فرما نہیں، نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، وہی منقطع ہو چکی ہے۔ اب ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آگے چلنا ہے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اس وقت امت کو سہارا دیا، اور جو مسائل تھے، جو مشکلات تھیں اسلام کے لیے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت سے ڈگر پہ چلے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو کامرانی اور خلافت کو اللہ رب العزت نے پھر وہ عروج عطا فرمایا کہ آج بھی سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان اللہ غنی اکبر، بے شک۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ ناظرین سامعین، یہ ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے 143 جو احادیث آپ سے مروی ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ سنی فاؤنڈیشن نے آپ کے اوپر یہ کام کیا ہے، بہت بڑا کام ہے، اور ہمارے جو ڈاکٹر عمران انور نظامی صاحب ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بہترین کاغذ پہ یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنے گھروں میں آپ کے اصالِ ثواب کے لیے اہتمام کریں، اور ساتھ آپ کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو بتائیں کہ یہ ہستیاں، یہ شخصیات، یہ کریم آقا کے جو ساتھی تھے، جو آپ کے بہت ہی لاڈلے اور پیارے صحابی تھے، جنہوں نے دن رات آپ کے ساتھ وقت گزارا، ان ہستیوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کارٹون کے لیے تو وقت دیتے ہیں، موبائل ان کو پکڑائے رکھتے ہیں، LED ہماری آن ہوتی ہیں، ٹی وی آن ہوتے ہیں، لیکن بڑی میں بہت ہی پریشان کن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو اگر کوئی پیغام نہیں دے رہے تو اپنے اکابر کے یا اپنے اسلاف کے نہیں دے رہے۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ وظیفہ یا حکم فیصلہ فرمانے والا، اس وظیفہ کو آپ نے پڑھنا ہے 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کے اندر سے جو خوف ہے وہ ختم کر دے گا، جو انجانا خوف ہوتا ہے، اور اس خوف کو ختم کرے گا۔ اپنا جو خوف ہے، خوف الہی، اللہ کی ذات کا خوف آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، پھر علم اور ہدایت آپ کو نصیب ہوگا۔ دل میں ایک حکمت کے جو چشمے ہیں، جو نور کی کرنیں ہیں، جو رہنمائی کی روشنی ہے، وہ اندر آپ کے اللہ پیدا کرے گا۔ پھر آپ کے اندر جو باطنی راز ہوتے ہیں وہ آپ کی اللہ رہنمائی کرے گا کہ آپ کا جو نقصان ہونے والا ہوگا
اللہ آپ کو جس کو ہم کہتے چھٹی حص کہتی ہے، اس حص اس برکت سے یعنی کہ آپ اپنے نقصان سے بچ سکیں گے، اور پھر آپ کو اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے عدل و انصاف بھی دے گا، اور عدل و انصاف سے کام لینے والا بھی بنائے گا۔ یہ جو وظائف ہوتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، جب آپ نے بار بار اس باری تعالیٰ کو پکارنا ہے تو اس وظیفے کی جو کیفیت ہے، جو روحانی تاثیر ہے آپ کے اوپر آئے گی۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔